الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفن ميتا كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستو اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کے اندر میت کے غسل وغیرہ امور سے متعلق شرعی اور مسنون ہدایات و طریقے ہمارے سامنے آئے تھے۔ غسل کے بعد اب مرحلہ آتا ہے میت کو کفن پہنانے کا۔ یہ بھی عام انسانوں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح صرف کیف متفق جس طرح چاہے کپڑے میں بس یوں ہی لپیٹ دیا جائے، یہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ کپڑے کی مخصوص پیمائش اور اس کی مخصوص مقدار ہے، اور ایک خاص طریقہ ہے جس کی پابندی اور اس کا اہتمام ایک مسلمان کرتا ہے، اور اسلام میں اس کی تاکید کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے۔ مردوں کے لیے 3 طرح کے کپڑے ہوتے ہیں کفن کے اندر، اور عورتوں کے لیے 5۔ ان کی ایک متعین اور مخصوص پیمائش ہے آسانی کے لیے، جس کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ پہلا کفن جو مرد اور عورت دونوں کے اندر ہوتا ہے، ایک کپڑا جس کا نام رکھا گیا ہے ازار، جس کو ازار کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 2.5 گز اور چوڑائی 1.25 گز سے 1.5 گز تک یہ ازار جو ہوگا، چاہے وہ مرد کے کفن کا ہو چاہے عورت کے کفن کا، 2.5 گز لمبا اور 1.25 گز یا 1.5 گز چوڑا وہ کپڑا ہونا چاہیے۔ دوسرا کفن ہے لفافہ، جو ازار کے اوپر بچھایا جاتا ہے۔ ازار یہ میت کے بدن سے بڑا ہوتا ہے، سر کی طرف بھی تقریباً 1 بالشت زائد رکھا جاتا ہے، اور پیر کی طرف بھی، جس پر اس میں لپیٹنے کے بعد گراہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ہوتا ہے ترتیب کے اعتبار سے لفافہ۔ یہ بچھانے کی ترتیب یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ لفافہ یہ سر سے پاؤں تک میت کے قد کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اس کی لمبائی 3.25 گز اور چوڑائی وہی 1.25 گز یا 1.5 گز۔ اور تیسرا کفن ہوتا ہے جس کو قمیص یا کفنی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے، جو کندھے سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، گھٹنے کے نیچے تک، جس کے اندر گریبان کٹا ہوا ہوتا ہے، جو سلا ہوا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے زمین پر ازار بچھایا جاتا ہے، پھر لفافہ، پھر اس کے اوپر قمیص کو اس طرح کہ اس کا ایک پلہ لپیٹ کر سرہانے رکھا جاتا ہے، تاکہ جب میت کو اس پر رکھا جائے تو پہلے وہی کپڑا اس کے گردن میں ڈال کر پھر پیر تک، گھٹنے کے نیچے تک لایا جاتا ہے۔ پھر جو کپڑا نہلانے کے بعد سطر چھپانے کے لیے اس کے بدن پر پڑا تھا، پھر وہ ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا کفن ہے، کرتا یا قمیص یا کفنی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 2.5 سے 3.25 گز لمبائی اور 1 گز اس کی چوڑائی ہوتی ہے۔ یہ وہ 3 کپڑے ہیں جو مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے مزید 2 کپڑے اور ہیں۔ ایک سینہ بند جو 2 گز
لمبا اور 1.25 گز چوڑا رکھا جاتا ہے۔ یہ بغل کے نیچے سے ران تک یہ ہوتا ہے عورت کے لیے، اور پھر 5واں کپڑا ہوتا ہے سر بند، جس کو خمار کہا جاتا ہے، جو صرف اس کے سر اور بال کو ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، جو باندھا نہیں جاتا۔ اب آگے اس کا طریقہ یہ ہے، مرد کو جب کفنانا منظور ہو تو اس کے لیے 3 طرح کے کپڑے کا انتظام ہوگا: ازار، لفافہ اور قمیص۔ سب سے پہلے زمین پر یا چارپائی پر ازار کو بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر لفافہ اور پھر اس کے اوپر قمیص۔ میت کو نہلانے کے بعد تختہ سے نہایت آرام اور آہستگی کے ساتھ اس بچھے ہوئے کفن پر آ کر اس کو لٹایا جاتا ہے، اور پھر قمیص یا کفنی جو سب سے اوپر ہے اور جس کا ایک پلہ موڑ کر سرہانے کی طرف لایا گیا تھا، اب وہ اس کے سر میں سے ڈال کر پہلے وہ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس طرح کہ اس کا جو سوراخ کے اندر سر داخل ہو جائے، اور پھر وہ کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اور یہ پاؤں تک، یعنی بالکل ایڑی تک بھی یہ ہو سکتا ہے، جو عام طور سے ہمارے یہاں نہیں ہوتا لیکن کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ لفافہ، یہ قمیص اس کے اوپر اوڑھا دی جائے تو اب غسل کے وقت ڈالی گئی چادر آہستہ سے ہٹائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کافور لگایا جائے گا، اس کے اعضائے سجدہ پر، پیشانی، ناک، ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر۔ اور کافور لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان جگہوں پر موٹا موٹا لیپ چڑھایا جائے اور پھر بگڑی ہوئی بھدی شکل معلوم ہو، جیسا کہ ہم لوگوں کے سماج میں یہ جاہلانہ نظام ہے۔ مقصد صرف ان اعضاء کے اندر کافور کی خوشبو کا پہنچا دینا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ موٹے موٹے کافور پیشانی اور ناکوں پر جما دیا جائے، اس کے بعد خوبصورت اور صاف ستھرا بہترین چہرہ یقیناً بھدا معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو پیشانی کے اوپر، ناک کے اوپر، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، جتنے اعضاء سجدے میں زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کو کفور سے معطر کیا جائے گا، کافور لگایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ازار، یہ شروع میں ترتیب پلٹ گئی۔ سب سے پہلے جو بچھایا جاتا ہے زمین کے اوپر وہ لفافہ بچھایا جاتا ہے، جو سب سے پہلا زمین پر بچھایا جا رہا ہے، جو باندھنے کے بعد میت کے سب سے اوپر پڑتا ہے وہ لفافہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد والا ازار۔ اب قمیص پہنانے کے بعد، پھر کافور لگانے کے بعد ازار کو لپیٹا جائے گا میت کے بائیں طرف سے، بائیں والا حصہ پہلے اور پھر داہنا، تاکہ داہنا کپڑے کا داہنا کنارہ وہ اوپر کی طرف رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بالکل آخری ہے، جو زمین پر بچھایا گیا ہے سب سے پہلے، اس کو بھی اسی طرح کہ پہلے میت کا بایاں حصہ کی طرف سے اٹھا کر اس کو لگایا جائے، اور پھر داہنا حصہ، اور پھر اس کے بعد پیر کے پاس اور سر پر اور کمر کے اوپر 3 جگہ کپڑے کی پٹی سے گرہ لگائی جائے گی۔ قبر میں رکھنے کے بعد پیر اور کمر کی گرہ اپنے حال پر باقی رہے گی، اور سر کے پاس جو گرہ لگائی گئی صرف وہ گرہ کھول دی جائے گی۔ بہت سے لوگ قبر میں چہرہ کھول دیتے ہیں، صرف وہ گرہ کھولنا ہے۔ کفن لپیٹ دینے کے بعد اس میت کا معاملہ اس کے اور اس کے اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اب اس کے کسی راز کو فاش کرنا
یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کفن باندھنے کے بعد کھولنے کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ یہ ہے مردوں کو کفنانے کا طریقہ، مرد کا یہ کفن کا کپڑا۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ، عورت کے لیے سب سے پہلے زمین پر لفافہ جو سب سے آخری کپڑا ہوتا ہے اوپر لپیٹے جانے کے بعد وہ بچھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سینہ بند جو بغل سے لے کر پیر تک ہوتا ہے، جو ہاتھ کے نیچے وہ بغل سے لے کر اس کو لپیٹنے کے وقت وہ لپیٹا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ازار جو مرد کے اندر بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے لفافہ اور ازار کے بیچ میں ایک زائد کپڑا سینہ بند جو خاص اس کے سینے کی حصے کے لپیٹنے کے لیے وہ کپڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قمیص جس کو کرتا یا کفنی کہا جاتا ہے، جو مردوں کے لیے بھی ابھی بتلایا گیا مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد عورت کے میت کو یہاں بھی آہستہ اور آرام کے ساتھ اٹھا کر لائیں گے اور اس کو اسی کفن پر رکھیں گے، اور سب سے پہلے کفن کا جو نصف حصہ جو موڑ کر سرہانے کر دیا گیا جس میں گریبان کٹا ہوا ہوتا ہے وہاں پر اس کو رکھ کر پھر وہ اس کی گردن کے اوپر سے ڈال کر اس کے پاؤں تک پھیلایا جائے گا، اور پھر غسل کے بعد سطر کے لیے جو چادر اس پر ڈالی گئی تھی جو کپڑا پھر وہ ہٹایا جائے گا۔ قمیص عورت کو پہنا دینے کے بعد یہاں بھی اب عورت کو بھی اس کے بعد اب خوشبو یعنی کافور لگایا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی زعفرانی خوشبو ہے تو عورت کو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ زعفرانی رنگ مردوں کے لیے منع ہے، تو اس لیے زعفرانی خوشبو بھی مردوں کو نہیں لگائی جاتی، لیکن عورت کو کافور یا زعفرانی خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کافور عورت کو بھی وہی اعضائے سجدہ کے اوپر، نماز میں سجدے میں جتنے حصے زمین سے لگتے ہیں انہی حصوں پر کافور ملا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے سر کے بالوں کو دو حصہ کر کے قمیص کے اوپر جو قمیص پہلا کفن اس کو جس میں گریبان رہتا ہے پہنا دیا گیا ہے اس کو لا کر سینے پر ڈال دیں گے، بال کے دو حصے آدھا ایک طرف سے آدھا دوسری طرف سے لا کر اس کے سینے پر اس قمیص کے اوپر ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد اب ایک کپڑا ہوگا عورت کے لیے زائد جو ابھی اس بچھانے میں بچھایا نہیں گیا ہے، وہ ایک سربند، اب اس کے سر اور اس بال کو ڈھانکنے کے لیے وہ ڈالا جائے گا، جس کو سربند کہتے ہیں، اوڑھنی بھی اس کو کہتے ہیں، خمار بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے سر اور وہ بال جو سینے پر آ کر رکھا ہوا ہے اس کو چھپایا جائے گا، اس کو صرف لا کر اس طرح دونوں طرف سے ڈال دینا ہے، اس کو لپیٹنے جیسے دنیا کے اندر زندگی میں عورتیں یا کوئی رومال اوڑھتا ہے تو اس کا ایک کنارہ دوسری طرف ڈال دیتا ہے، تو اس طرح لپیٹنے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھا دونوں طرف سے اس طرح اس کپڑے کو ڈالنا ہے کہ اس کے سر اور بال چھپ جائیں، اور پھر اس کے بعد ازار کو لپیٹنا ہے، پہلے بایاں پلہ اس کا اور پھر اس کے اوپر داہنا پلہ، اس کے بعد سینہ بند جو دوسرے نمبر پر عورت کے کفن میں بچھایا گیا تھا لفافہ کے اوپر، ازار کے بعد اب اس کا نمبر آئے گا سینہ بند، وہ بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو وہ گھٹنے تک کا وہ کپڑا ہوتا ہے اس کو سینے کے اوپر باندھا جائے گا، پھر لفافہ آخری کپڑا جس طرح مردوں کو لپیٹا جاتا ہے اسی طرح لپیٹا جائے گا۔ اس طریقے سے عورتوں کو کفنایا جائے گا، تو عورت کے لیے 5 کپڑے اور مردوں کے لیے 3 کپڑے، یہ مسنون کفن ہے، اور
عذر اور مجبوری کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے عورت کو کم سے کم 3 کپڑے میں کفنایا جا سکتا ہے، 3 سے کم اس کا کفن کافی نہیں ہوگا، اور مرد کے لیے 2۔ کفنانے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے جنازے کے اٹھانے کا۔ جنازے کی میت کو کفنانے کے بعد جو اور امور اب ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں صرف سماجی اور رسمی اور بہت سے مکروہ درجے کے ہیں، اس لیے یہاں اس وقت صرف انہی چیزوں کو اور انہی ترتیب کو بیان کیا جا رہا ہے جو شریعت ہیں، اس لیے اس کے علاوہ کی چیزوں کو خود بخود سمجھ لیا جائے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ میت کے انتقال کے بعد جتنی دیر میں قبر کھودنے میں لگ سکتی ہو بس اتنی ہی تاخیر کیا جائے، اسی حساب سے جلد اس کو غسل دیا جائے، کفنایا جائے، اور پھر جلدی سے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس کو اس کے مالک کے سپرد کیا جائے۔ جنازہ چارپائی پر جس طرح اس کو لٹایا جاتا ہے لٹایا جائے، اور پھر اس کو آرام کے ساتھ اٹھا کر تیزی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جنازے کے بھی اٹھانے کے فضائل ہیں، جو انسان 40 قدم تک جنازے کو لے کر چلتا ہے اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اس کے 40 بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 40 قدم چلنا وہ اس طرح کہ پہلے میت کے داہنے طرف کا جو اگلا پایا ہے، سرہانے کا داہنا پایا، پہلے اس کو پکڑ کر 10 قدم چلے، پھر اسی جانب کا پچھلا پکڑ کر 10 قدم، پھر اس کے بعد آئے میت کے بائیں سرہانے کی طرف، اس کو پکڑ کر کم از کم 10 قدم، پھر اسی طرح پچھلا پکڑ کر 10 قدم، اس طریقے سے 40 قدم ہو جائیں گے، اور یہی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق مستحب اور مسنون ہے میت کو اٹھانا اور لے کر چلنا۔ لے کر چلنے کے بارے میں یہ تاکید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تیزی کے ساتھ لے کر چلا جائے، اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کہ میت ہلنے لگے، چارپائی سے سرکنے اور گرنے لگے، لیکن بہت سست رفتار نہیں ہونی چاہیے، تیزی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم اٹھائے ہوئے ہو اگر وہ اللہ کا نیک ہے، ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے تو تم آہستہ چل کے اس کو اس کے دوست تک پہنچانے میں تاخیر کرنے کا ذریعہ بنو گے، اور اگر خدا نہ کرے وہ گناہگار ہے تو اب اس کو تاخیر کر کے خواہ اللہ کے ایک ناپسندیدہ بندے کا بوجھ دیر تک اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہو، تو اچھا ہے تو اس اعتبار سے تیز چلنا کہ جلدی سے اس کو اس کے مالک اللہ کے سپرد کیا جائے، اور برا ہے تو اس لیے جلدی سے چلنے کا حکم ہے تاکہ اس برے بندے کو جلدی سے اپنے کاندھے سے اتارا جائے۔ یہ فیصلہ تو اللہ کے یہاں ہوگا، اس لیے مطلقاً اللہ کے نبی کی بصیرت مند تعلیم یہ ہے کہ ہر میت کو تیزی کے ساتھ لے کر چلا جائے، ہاں اتنا تیز نہیں کہ میت کے گرنے اور کھسکنے کا اندیشہ ہو جائے اور کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اور کوئی دقت اور معقول معذوری اور عذر نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ جنازہ کو پیدل لے کر چلا جائے اور جنازے کے ساتھ اس کے پیچھے پیدل چلا جائے، اور اگر کوئی معذوری کی وجہ سے سواری پر سوار ہو رہا ہے تو اس کی سواری مستحب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے ہو۔ اگر وہ جنازے سے آگے ہو گیا اور کافی آگے ہو گیا تو پھر وہ جنازے میں جنازہ اٹھانے والوں میں شامل نہیں مانا جائے گا، پھر جنازہ لے کر چلنے والوں اور اٹھانے والوں کے جو فضائل اور ثواب ہیں وہ اس سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ بھیڑ کے وقت میں یا جلد بازی میں بسا اوقات ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جگہ نماز جنازہ ہوگی، چلو ہم وہیں پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، تو میت کے گھر سے اس جگہ تک پہنچنے میں جنازہ لے کر چلنے کے جو فضائل اور ثواب تھے وہ بندہ اس فضیلت و ثواب سے محروم رہتا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا جائے اور وہاں سے کندھا دینے کی کوشش کی جائے، اور جب خالی چل رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ پیچھے چلے تاکہ مکمل طور پر جنازہ اٹھانے والوں کے ساتھ اس کی شمولیت رہے۔
جنازہ اٹھا کر نماز جنازہ کی جگہ تک لے جایا جائے گا۔ اب اس کے بعد مرحلہ آئے گا نماز جنازہ کا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی میت کو بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیا تو سارے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے، اور چند لوگوں نے ادا کر لیا تب بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر حدیث کے اندر آیا ہے کہ کسی میت کے جنازے میں 100 لوگ شامل ہو جائیں اور وہ اس کے لیے دعائے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میت ہمارے رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، عام مسلمان ہو، معلوم ہو جائے، اطلاع ہو جائے اور کوئی معقول عذر نہ ہو تو انسان کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ اپنی انفرادی نفل نماز پڑھنے سے افضل عمل ہے، جنازے اور نماز جنازہ میں شامل ہونا۔ تو 100 لوگ اگر ہو جائیں تو اس میت کی بخشش کا ایک بہانہ ہو جائے گا۔ یہ اور اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت مندی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہماری شمولیت سے اور مطلوبہ تعداد کا حصہ بن جانے سے ہمارا ایک بندہ، ہمارا ایک بھائی ہمارے بیچ کا جو فوت ہو گیا اس کی بخشش کا بہانہ ہو جائے۔ اور صف لگانے میں یہ اہتمام ہو کہ فٹ صف لگانی چاہیے نماز جنازہ کے اندر، 3 یا 5 یا 7، اور کم سے کم اگر لوگ ہیں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ مثلاً 10-20 ہی لوگ ہیں کسی جنازے میں تو سب ایک ہی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں، 3 صف کم از کم تب بھی لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز جنازہ میں 3 صف لوگ ہوں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں 100 کی تعداد ہے اور ایک حدیث میں 3 صف کی بات ہے، تو اگر 100 کی تعداد نہ پوری ہو، کم افراد بھی ہوں تو بہرحال 3 صف لگانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 10 لوگ ہیں چلو ایک صف بھی تو فٹ ہی بن رہی ہے، اور 3 لوگوں کی 3 صف کر لی جائے تاکہ شاید یہ 3 صف اس میت کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ اس کے بعد نماز جنازہ نیت کر لی جائے کہ میں اس میت پر اللہ کے لیے اور اس کی دعائے مغفرت کے لیے نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، دل میں سوچ لیا جائے، یہ بھی کافی ہے۔ قیام اس کے اندر فرض ہے اور 4 تکبیریں فرض ہیں۔ صف کی درستگی جیسے مسجد کے اندر نمازوں میں واجب ہے، نماز جنازہ کی صفوں میں بھی سیدھائی اور درستگی واجب ہے۔ بڑی بھیڑوں اور بڑے جنازوں کے موقع پر عموماً لاپرواہی اور غفلت ہوتی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے شہر میں نہیں ہے لیکن دوسرے شہروں کے اندر، الہ آباد کے اندر، سہارنپور وغیرہ کے اندر دیکھا گیا کہ پہلے سے جو جگہ تجویز ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ طے ہو جاتے ہیں، جیسے بہت سے کاموں کے لیے ہم لوگ گھر کے بیٹھکوں میں بیٹھ کر ذمہ داریاں سونپتے ہیں، تو کچھ ذمہ داری یہ دی جاتی ہے کہ نماز جنازہ کی جگہ جا کر ناپ کر وہاں چونا چھڑک کر نشان لگا دیں تاکہ صف درست لگے، ٹیڑھی میڑھی صفیں نہ لگے۔ اس طرح ان شہروں میں دیکھا گیا کہ مسجد کی طرح بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی بڑی نماز جنازہ کی وہاں صفیں بڑی عمدگی کے ساتھ لگتی ہیں۔ یہ ہمارے شہر کی اجتماعی اور انتظامی کوتاہی ہے۔ سارے لوگ دیگر غیر ضروری چیزوں پر مشاورت اور خواہ مخواہ کی گپ شپ کرتے ہیں، لیکن فرض کامل طریقے پر ادا ہو جائے اس سلسلے میں کوئی توجہ دہانی اور کوئی اس کا تذکرہ اور اس پر تبصرہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو صف کی درستگی، اور پھر اس کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانوں تک لے جائیں گے اور اس کو نماز کی طرح ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جائے گی۔ نماز کی جو دعائے ثنا ہے بالکل عین اسی کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسری جو عام طور سے کتابوں کے اندر یا عام طور سے جن کو یاد ہے وہ یاد ہے، جس میں وجل ثناء کا ایک لفظ کا اضافہ ہے، اس اضافے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جس کو وہ اضافے والی دعائے ثنا یاد نہ ہو تو وہ نماز کی بھی دعائے ثنا نماز جنازہ میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی۔ اب پہلی تکبیر کے بعد جنازے میں اب ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف زبان سے اللہ اکبر، ہاتھ اپنی جگہ یوں ہی بندھا رہے گا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، اور یہاں بھی افضل یہی ہے کہ وہی درود شریف پڑھا جائے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔
درود شریف کے بعد پھر تیسری مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر ہوگی، اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ بالغ مرد اور عورت ہیں تو اس کی دعائیں الگ ہیں، نابالغ لڑکا ہے اس کی الگ ہے، نابالغ لڑکی ہے اس کی الگ ہے۔ گویا 3 طرح کی دعائیں ہیں تیسری تکبیر میں پڑھنے کے لیے۔ عموماً بیشتر آج کل کے اب نوجوانوں کو وہ دعائیں یاد نہیں ہے، نہ سکھلانے کا اہتمام ہے نہ سیکھنے کی طرف توجہ ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہے لیکن صرف کھڑا ہے، 4 مرتبہ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اسے نہیں پتہ کہ ہمیں کھڑے ہو کر اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کن الفاظ سے کہی جانی چاہیے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ اور یہ اس امت کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوست و احباب کے لیے جنازے میں کھڑے ہو کر 2 لفظ دعائے مغفرت کے بھی ادا نہ کر سکے، صرف دکھلانے کے لیے ہم اس میں شامل ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے۔ بڑے لوگوں کی مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھی جائے گی، بالغ چاہے وہ مرد ہو چاہے میت ہو، چاہے ایک جنازہ ہو ایک سے زائد اکٹھا ہو رہا ہو، بس یہی دعا پڑھی جائے گی۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہے تو اس سے پہلے اعلان ہونا چاہیے کہ یہ نابالغ لڑکے کی میت ہے۔ اور اگر پہلے سے سب نہیں پہچاننے والے لوگ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات آدمی دیکھتے ہوئے اچانک شامل ہو جائے اور پہلے سے معلوم نہ ہو تو اطلاع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نابالغ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکی کی میت کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے۔ بڑوں کے لیے جو دعا ہے اس میں دعائے مغفرت کا مطالبہ ہے۔ نابالغ چونکہ معصوم ہے، وہ بخشا بخشایا ہے، تو اس کے لیے جو دعا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دیجیے، یہ ہمارا پیش رو ہو گیا، ہم سے پہلے چلا گیا، اس کو ہمارا پیش رو، ہمارا سفارشی بنا دیجیے کہ یہ قیامت میں ہمارے حق میں سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول ہو جائے۔ چنانچہ جو نابالغ بچے مرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے سفارش کریں گے اور اپنے ماں باپ کو لڑ جھگڑ کر وہ جنت کے اندر لوا کر جائیں گے۔ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی اولاد نابالغی کی عمر میں فوت ہو جاتی ہے۔ دنیا کو یہ فضائل اور انعامات معلوم نہیں ہوتے تو انسان ضرورت سے زیادہ جزا فضا اور چیخنے اور چلانے کا عمل کر جاتا ہے، جو بسا اوقات اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر علماء نے یہ تمنائیں کی ہیں، ان کی یہ خواہشات ہوتی تھی کہ کاش ہماری بھی کوئی اولاد نابالغی کے اندر ہمارے سامنے فوت ہو جائے تاکہ کل قیامت میں ہمارا وہ بھی سفارشی بن سکے، وہ مقبول سفارشی ہے۔ جیسے قرآن اور روزے کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، ایسے ہی نابالغ بچوں کی ان کے والدین کے حق میں سفارش رد نہیں کی جائے گی، ضرور قبول کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے گا اور پھر اسی طرح جنازے کو اٹھا کر قبر کے پاس لے جایا جائے گا اور میت کا دائنہ حصہ اس طرح رکھا جائے گا کہ دائنہ حصہ قبلہ کی طرف ہو، جیسا عام طور سے ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے چارپائی قبر کے پاس لے جا کر۔ اور جب تک چارپائی لوگوں کے کندھے سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دی جائے، قبرستان پر کسی کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سب کے لیے کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ لوگ پہلے سے پہنچ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو جب تک کندھے سے اتر نہ جائے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد چند لوگ قبر میں اتریں، اس میں کسی تعداد کی قید نہیں ہے کہ وہ فٹ ہوں کہ جوڑا ہوں، جتنے لوگوں کی ضرورت ہو اتر سکتے ہیں۔ اور پھر میت کو قبر کے اندر مکمل داہنے کروٹ پر لٹانا مسنون ہے،
اور دائنے کروٹ نہ لٹانا، بالکل پیٹھ کے بل لٹانا، صرف چہرہ ہلکا سا قبلہ کی طرف کرنا قبر کے اندر، یہ خلاف سنت ہے۔ اور یہی خلاف سنت ہمارے یہاں عام رواج ہے۔ مکمل طور پر جیسے انسان زندگی میں ہم اپنی کروٹ پر لیٹتے ہیں، قبر میں مکمل سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو ویسا ہی لٹایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو گرہ سر کی اس کی گرہ کفن کی کھولی جائے گی، پھر تخت لگائی جائے گی، پھر اوپر اور جو چٹائی ہمارے یہاں بچھائی جاتی ہے، بچھا کر اس طرح اس کو پیک کر دیا جائے گا، جس طرح ہمارے یہاں مٹی کا گارا بنا کر، جس کو لونا بنا کر کنارے سے بند کرنا کہتے ہیں، یہ سب طریقہ ہے۔ اس کو کرنے کے بعد پھر مٹی ڈالی جائے گی۔ جو کفن اندر قبر کے عمل پورا کرنے کے بعد جو تکلف ہوتا ہے نکلنے کے لیے، وہاں ہاتھ اٹھانا اور فاتحہ پڑھنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایصال ثواب جب سے روح نکل گئی آپ فوراً شروع کر دیجئے، قدم قدم پر وقت متعین کر کے فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں وقت، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ نکلنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، قبر میں اترنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، روح نکلنے کے فوراً بعد سے ایصال ثواب کا عمل اور اس کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، میت کو اس کا انتظار رہتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے نکلنے کے بعد مٹی ڈالنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ بیری کی پتی ڈالنے کا جو اہتمام ہے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہو تو ڈال دیا جائے، اگر ضروری سمجھ کر نہیں ڈالا جا رہا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر ضروری سمجھا جا رہا ہے تو کہیں کہیں اس سے احتیاط اور پرہیز ہونا چاہیے، تاکہ امت کو یہ پیغام مل جائے کہ یہ کوئی واجب اور ضروری چیز نہیں ہے۔ مٹی ڈالنا سرہانے کی طرف سے شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد ہر طرف سے دیا جائے، لیکن آغاز میت کے سرہانے سے ہونا چاہیے۔ 3 ہاتھ مٹی ڈالی جائے گی۔ منہا خلقناکم پہلی مرتبہ میں یہ پڑھا جائے، اور دوسری مرتبہ مٹی ڈالنے کے بعد وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھتے ہوئے الگ الگ تینوں مرتبہ ڈالا جائے، اور جتنی مٹی نکلی ہو وہی اس کے اندر ڈالا جائے۔ خواہ کے قبر اونچی کرنے کے لیے الگ سے مٹیاں نہ ڈالا جائے، یہ مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قبر کی اونچائی صرف 1 بالشت ہو، اس سے زیادہ اونچا رکھنا مکروہ ہے۔ اس کا بھی ہمارے یہاں مستحب والا اہتمام نہیں ہے، کراہت والا ہوتا ہے۔ 1 بالشت کے بعد جو اس قبر کی مٹیاں ہیں اس کو ارد گرد یوں ہی پھیلا دیا جائے، سب کو وہیں تھوپ کر لگا کر قبر 1.5-2 فٹ اونچی کر دی جائے، یہ مکروہ ہے۔ 1 بالشت سے زیادہ اونچائی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس پر پانی چھڑک دیا جائے تاکہ بیٹھ جائے، یہ مستحب ہے۔ اور پھر اس کے بعد میت کے سرہانے اور پایتانے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور اس وقت کچھ دیر وہاں رک کر دعا کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اب جب وہ منکر نکیر کے حوالے ہوا ہے، سوال و جواب ہوگا اس سے قبر میں، تو اب اس وقت یہ دعا کرنا ہے کہ الہ العالمین اس کو نکیرین منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی اور ثابت قدمی عطا فرما، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد میت کی تجہیز تدفین سارا عمل اب مکمل ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد اب انسان ایصال ثواب ایک شرعی حکم ہے، شریعت کے اندر ثابت ہے، اس کو انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ مردے کی طرف سے کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب پہنچایا جائے، صرف فرض نمازوں کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا، باقی جتنے بھی نفلی اعمال ہیں، نفل نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، دین اور راہ خدا کے اندر ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنا ہو، کسی بھی شکل میں کوئی نفلی کام کر کے نیت کرنا کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، پوری امت کے تمام مرحومین و مرحومات کو پہنچ جائے، یہ ہم سب زندہ لوگوں کا حق ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ مردے کو انتظار رہتا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ ڈوبتا ہوا انسان دریا میں جب ڈوب رہا ہو تو کس قدر وہ بے چین اور مضطرب رہتا ہے، پڑپڑاتا رہتا ہے، ایسے ہی میت بھی مضطرب اور بے چین رہتی ہے۔ اس کو اپنے اعزاء اور اقارب کے
ہدیے اور ایصال ثواب کا اہتمام رہتا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ آنے کے بعد غافل ہو جاتے ہیں، اب اگلے دن فجر کے بعد کریں گے، مسترب وہ آج ہے، ابھی دفن ہوا ہے، ابھی اس کو ضرورت ہے، ہم لوگ کل کرنے کی کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر ایصال ثواب کو مطلق رکھا گیا ہے، نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ اس کا کوئی دن ہے، نہ اس کی کوئی تعداد ہے، جب چاہے جیسے چاہے ٹہلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اپنے عزیز و اقارب کو، پوری امت کے مرحومین و مرحومات کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمول میں انسان کو ایصال ثواب مردوں کو کرنے کا عمل اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات کو برتنے کی اور ان کو ایک شرعی اور عبادت کا طریقے کے طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو رسومات سے اور رواج سے اور کسی بھی طرح کا خرافات کا حصہ بنانے سے یا ہم لوگوں کو اس کا حصہ بننے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔